نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن، اس کی 4 آیات اور شروع کی اور 4 ہی راز ہیں۔ نمبر 1، الرحمن، اللہ کے ناموں میں سے سب سے خوبصورت نام الرحمن ہے۔ اس کے معنی رحمت کے ہیں، کیونکہ ہمیں جس چیز کا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے۔ کسی صحابی نے بڑی جرأت کر کے پوچھا، کیا حضور آپ کو بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے بھی۔ اس کے بعد آتا ہے علم القرآن، پھر رحمان نے قرآن کا علم سکھایا۔ جو بھی علم انسان کو دیا اللہ ہی نے دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ چاہے۔ تو سب سے بلند نام الرحمن اور سب سے بلند علم قرآن کا ہے۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ ہماری زندگی کے تمام حل ہمیں قرآن ہی سے مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ اوپر سے اسے پڑھ لینا نہ کافی ہے۔ جب تک ہم اسے ٹٹولیں گے نہیں، اس کے اندر گہرائی تک نہیں جائیں گے، جب تک ہمیں اس کا علم حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اب تیسری آیت ہے، خلق الانسان، سب سے بلند مخلوق ہے انسان۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بلند رکھا۔ تو پھر ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے، یعنی ہمیں اللہ کی فرما برداری کے کام کریں، نہ کہ اس کی ناراضگی کے کام کریں۔ اب چوتھی جو آیت ہے وہ ہے علمہ البیان، انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، مثلا سننے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، محسوس کرنے، سمجھنے کی، اور بھی بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن کلام کی صلاحیت سب سے بلند صلاحیت کا ذکر کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہیں وہ دہرائے اور 3 ہی مرتبہ لوگوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اللہم اشہد، 3 بار یہ پڑھا تو کہ اے اللہ تم گواہ رہنا کہ یہ لوگ جو ہیں ان تک میں نے قرآن کو پہنچا دیا ہے، کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ یہ اللہ کی ایک امانت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس مجمع میں بیٹھے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں اس پیغام کو جو یہاں نہیں پہنچے، یعنی اس قرآن کا علم ان لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اب یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، عمل کریں اور پھر لوگوں تک پہنچائیں۔ انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بولنے کی صلاحیت ہے۔ ان سب یعنی چاروں چیزوں، یعنی الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ قوت بیان جو ہمارا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے، تو اس کا استعمال بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور پھر لوگوں تک بھی اس کو آگے تک پہنچائیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت گویائی یا اس کے علاوہ جو کوئی بھی نعمت، جس کے پاس جو نعمت ہے، تو اس کا شکر ادا کریں اللہ کا، اور زبان سے شکر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگایا جائے، نہ کہ دنیا میں کھو کر ان نعمتوں کو ضائع کر دیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی زندگی ہے اور یہ فانی ہے، اس میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ خراب کریں، جو کہ آخرت ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو نہ چھوڑیں، اس سے جڑے رہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں، یہی امت محمدیہ کا فریضہ بھی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہاں پر میں اختتام کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے، ہمارے دلوں میں اس کو راسخ کر دے اور ہمیں بعمل بنا دے اور ہمیں دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین۔